بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل دنیا بھر میں اتنی مقبولیت حاصل کرے گا۔ تاریخی حقائق پر مبنی اور حقیقی کرداروں پر بنائے جانے والے اس ڈرامے نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں بنائے جانے والی ایکشن، ایڈونچر، فکشنل اور رومانی فلموں کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ جہاں پہلے لوگ کامک فلموں کے ہیروز میں خود کو تلاش کرتے تھے، آج وہی ارطغرل غازی یا ترگت بننا چاہتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں ان کرداروں کو اتنی خوبصورتی سے نبھایا گیا ہے کہ جس نے ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف نہ صرف متوجہ کیا ہے بلکہ تجسس میں ڈال دیا ہے، جس نے ہمیں تاریخ کا بغور مطالعہ کرنے اور ہماری اسلامی روایات اور اقدار کو اور اسلامی ہیروز کو مزید جاننے کی خواہش پیدا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامہ سیریل کی چند ایک ساتھ دیکھنے کے بعد جب ہم نے تاریخ کے ان اوراق پہ نظر ڈالی تو ان عظیم کرداروں کے بے مثال کارنامے اور شجاعت اور بہادری سے بھرپور داستانیں ملی جو ہر مسلمان میں جذبہ ایمانی کو منور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ان میں کچھ ایسے منفی کردار بھی ہیں جنہوں نے طاقت کے نشے اور دولت کی ہوس میں نہ صرف اسلام کو بلکہ پوری انسانیت کو نقصان پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نام تاریخ کے سیاہ ابواب میں رقم کیے جائیں گے، لیکن ہم ان کرداروں کو فراموش نہیں کر سکتے کیونکہ آج بھی یہ کردار ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو ہماری اسلامی روایات اور اقدار کو نقصان پہنچانے اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں مصروف ہیں۔ میں محمد کریم پاکستان کے ایک شہری جانب منزل چینل کے توسل سے اس ڈرامہ سیریل کے پہلے سیزن میں ان اہم کرداروں کے تاریخی حقائق اور ان کی اہمیت کو آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل کائی قبیلے کے ایک ایسے بہادر جنگجو کی کہانی ہے جس نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی بہادری، شجاعت اور ایمان کے جذبے سے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے 650 سال تک 3 براعظموں پر حکومت کی۔ ہماری فہرست میں سب سے پہلا نام ترگت کا ہے، جن کے بغیر عثمانی خلافت کی تاریخ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ ترگت، جن کو اردو تاریخی کتابوں میں نور گل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ایک نڈر، بہادر اور جنگجو سپاہی اور ایمان کے جذبے سے بھرپور ایک مسلمان جو صلیبیوں کے بے انتہا تشدد کے باوجود بھی اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہے۔ آپ نے اسلام کی خاطر کئی جنگیں لڑی اور لاکھوں کافروں کو جہنم وصل کیا۔ آپ نے ہمیشہ اپنی لڑائی میں تلوار اور بہانے کی بجائے کلہاڑے کا استعمال کیا۔ آپ کا یہ کلہاڑا آج بھی ترک کے عجائب گھر میں موجود ہے جو تاریخ کے تمام مضبوط ہتھیاروں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ ترگت ایک ایسا جانباز ساتھی جس نے ارطغرل کے ساتھ اپنی دوستی کے حقیقی حق کو ادا کیا۔ اپنی 125 سالہ طویل زندگی میں نہ صرف ارطغرل کا ساتھ دیا بلکہ ارطغرل کی آنے والی 2 نسلوں کی شانہ بشانہ دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ ارطغرل کی وفات کے بعد عثمان غازی اور اورحان غازی کے دور حکومت میں بھی جنگوں میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور اپنی عقل و دانش اور تجربات کی روشنی میں ان کی رہنمائی کی۔ عثمانی خلافت کے بانی عثمان غازی نے 1299 میں ترگت کو اناگون کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے اناگون کو فتح کیا اور 36 سال تک اس تاریخی شہر کے گورنر رہے۔ آپ نے اپنی جنگجو صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے حکومتی انتظامات کو مؤثر طریقے سے سنبھالا۔ ترگت یا نور گل کی شہادت ایک جنگ کے دوران 125 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ نے 1 صدی سے زائد اسلام کی خدمت میں مسلسل جدوجہد کی اور اسلام کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ 2 کردار ہیں۔ کیونکہ ڈرامے میں بھی ان کو کوئی الگ نہیں کر سکا، اس لیے ہم بھی ان کو اپنے تذکرے میں الگ کرنے کی گستاخی نہیں کریں گے۔ بابر اور روشان، جن کو ترک زبان میں بامسی بیرک اور دوغان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ترگت یعنی نور گل کی طرح یہ دونوں بھی ارطغرل کے نہایت ہی قریبی سپاہی بلکہ اچھے دوست بھی تھے۔ ان دونوں نے ارطغرل کے ساتھ بے شمار جنگیں لڑی اور اسلام دشمنوں کو جہنم وصل کیا۔ اپنی دونوں تلواروں کے ساتھ دشمنوں پر آندھی بن کے ٹوٹنے والا بامسی بیرک اور بجلی کی مانند دشمنوں کے پرخچے اڑانے والا دوغان، ایک جو بہادر ہونے کے ساتھ مزاحیہ طبیعت کا مالک اور دوسرا اپنے ٹھنڈے مزاج اور نہایت ہی نرم دل کا انسان۔ ان دونوں کی کیمسٹری اور عمدہ اداکاری ہر دیکھنے والے کی دلچسپی کا باعث بنتی ہے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ بامسی بیرک دوغان سے کبھی ملا ہی نہیں، بلکہ بامسی بیرک ارطغرل کے دور تک زندہ ہی نہیں تھا۔ اس ڈرامے میں اس کردار کو شامل کر کے اس عظیم جنگجو کو احراج عقیدت پیش کیا گیا۔ در حقیقت بامسی بیرک اغوز ترکوں کا ایک مشہور جنگجو تھا۔ اغوز ترکوں کی ایک مشہور کتاب دیدے کرکوت کے مطابق بامسی بیرک اغوز شہزادے بیبورے کا بیٹا تھا۔ بامسی بیرک نے جنوبی کافکاز سے لے کر اناتولیا تک کئی جنگیں لڑیں۔ بامسی بیرک کی شادی بیبوچن کی بیٹی بانو چیچک سے ہوئی، لیکن شادی کے رات ہی ان کے خیمے پر حملہ ہوا اور بامسی بیرک کو قلعے میں قید کر دیا گیا، جس میں 16 سال تک انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی اور بالآخر قلعے کی شہزادی کی مدد سے قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ارطغرل ڈرامہ سیریل میں بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ بامسی بیرک ایک ہیلینا نامی شہزادی کو پسند کرتا ہے جس سے بعد میں وہ شادی کر لیتا ہے۔ بامسی بیرک کی قبر اناتولیا میں موجود ہے۔
افغان جسے روشان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، تاریخی کتابوں میں کچھ خاص تذکرہ نہیں، لیکن ارطغرل ڈرامہ سیریل میں یہ ایک نفیس، تحمل مزاج اور محبت کرنے والا انسان ہے جو اپنے دونوں دوستوں ترگت اور وامسی بیرے کے درمیان توازن برقرار رکھتا ہے۔ آئندہ آنے والے سیزنز میں اس کی شہادت کے مناظر دل دہکا دینے والے ہیں۔ ارطغرل ڈرامہ سیریل کا ایک خوبصورت کردار دہلی دمیر۔ دہلی دمیر سلیمان شاہ کے ایک مخلص دوست ہیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں سلیمان شاہ کی قیادت میں بے شمار جنگیں لڑیں۔ دہلی دمیر ایک زبردست لوہار تھے، لیکن لوہے کا سخت کام کرنے والے یہ ایک نرم دل انسان تھے۔ بچوں سے محبت کرتے، ان سے شفقت کرتے، بڑوں کی عزت کرتے، قبیلے کے بچوں کی تربیت کے لیے ان کو اسلامی کہانیاں سناتے۔ ان کے دلوں میں اسلام سے محبت، ایمان کا جذبہ اور حق کی راہ میں شہادت کی شمع روشن کرتے۔ ایک سچے اور مخلص مسلمان جنہوں نے اپنا سارا خاندان حق کی لڑائی میں کھو دیا اور خود بھی ایک دن دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا۔ چوتھے نمبر پر اس ڈرامہ سیریل کا ایک ایسا معصوم اور شیطانی کردار ہے جسے ہر دیکھنے والا نفرت کرتا ہے۔ کرتگلو سلیمان شاہ کا منہ بھولا بھائی تھا۔ اس ڈرامہ سیریل میں یہ معصوم سی شکل کا ایک منافق اور دوگلا شخص ہے جو اپنے ذاتی اور مادی فوائد کے حصول کے لیے سازشوں میں مصروف رہتا ہے۔ کرتگلو نے ویسے تو اپنی منفی کردار اور اعلیٰ اداکاری کی وجہ سے دیکھنے والے کو نہ صرف اپنی طرف بلکہ ڈرامے کی طرف بھی مرکوز رکھا۔ سلیمان شاہ کا منہ بھولا بھائی ہونے کی وجہ سے قبیلے کے سپاہیوں کی کمان اس کے پاس تھی، جس کا اس نے بہت غلط فائدہ اٹھایا۔ ایک طرف تو صلیبیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا تاکہ ان کے ناپاک عزائم کو پورا کر کے مالی فوائد کو حاصل کر سکے، اور دوسری طرف قبیلے کی سرداری حاصل کرنے کے لیے ارطغرل کے بڑے بھائی گلدارو کو اپنی سازش کا مہرہ بنایا۔ اس شخص نے گلدارو کی بیوی سرجان خاتون سے مل کر قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے قتل کا منصوبہ بھی بنایا۔ کرتگلو نے اپنے منصب اور طاقت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے قبیلے پر جبرن مسلط ہونے کی بھی کوشش کی، جس کو ارطغرل نے ناکام بنا دیا۔ کرتگلو کی غداری کی وجہ سے سلیمان شاہ نے اسے سزائے موت کا حکم دیا۔ ارطغرل نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ ناظرین، ہمارے پاس 5ویں نمبر پر جو کردار ہے وہ ایک حسین فتنہ ہے جسے اس ڈرامہ سیریل میں سلجان کے نام سے بلایا جاتا ہے۔ سلجان خاتون جو گلدارو کی بیوی اور ارطغرل کی بھابھی تھی، جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر شیطان بھی اس عورت کو دیکھ لے تو سوچے کہ میرا اب اس دنیا میں کیا کام۔ سلجان خاتون جو اپنے نفس کی تسکین اور کینہ اور بغض میں جھلس کر حق و باطل کی تمیز کھو چکی تھی۔ بدلے کی آگ میں اس عورت نے اپنوں کی زندگیوں کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ پھر کبھی اولاد کے حصول کے لیے جادو ٹونے کرنا، کبھی طاقت کے حصول کے لیے اپنے شوہر کو ورگلانا، کبھی اپنی بہن روشنی کی ارطغرل سے شادی کرنے کے لیے سازشیں رچنا۔ لیکن بے شک اللہ پاک جس کے دل کو چاہے ایمان کی روشنی سے منور کر سکتا ہے۔ سلجان خاتون کو بھی جب اپنے گناہوں کا احساس ہوا تو اپنے نفس سے جہاد کر کے اللہ پاک کے حضور توبہ کی اور ہر اس بندے سے معافی مانگی جس کو اس کی وجہ سے نقصان ہوا تھا یا دل آزاری ہوئی تھی، اور بعد ازاں ہمیشہ سلجان خاتون نے حق کا ساتھ دیا۔ مشکل کام ہے اپنی ذات کو ختم کر کے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور کسی بندے سے معافی کا طلبگار ہونا، کیونکہ بے شک اللہ پاک غفور و رحیم تو ہے، لیکن حقوق العباد سے غفلت کی معافی تب تک نہیں جب تک وہ بندہ معاف نہ کرتے۔